بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویئرز، السلام علیکم. جابز اینڈ ٹیسٹ چینل میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویئرز، آج ہم گائیڈنس اور کونسلنگ میں ڈفرینس کو ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں ٹرمز میں ڈفرینس کیا ہے. بظاہر تو ان کی میننگ سے یہی لگتا ہے کہ کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. گائیڈنس کیا ہے؟ گائیڈنس از دا برانچ آف سائیکالوجی ڈیلنگ ود دا کلائنٹس اسسٹنس ان دیئر نیڈ ٹو چوز دا رائٹ کورس آف ایکشن. ہاں جی، گائیڈنس جو ہے یہ سائیکالوجی کی ایک برانچ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کی مدد کریں. کس کام میں مدد کریں؟ کہ آپ کا کلائنٹ کنفیوز ہے کہ وہ کون سا وے چوز کرے. اس کے سامنے 5-7 آپشنز ہیں. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ میٹرک کرتا ہے یا ایف ایس سی کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں بی ایس سی کروں، بی ایس کروں، کس سبجیکٹ میں کروں. آگے اس کے پاس کئی سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پاس 5-7 رستے ہیں جن کے اوپر وہ جا سکتا ہے، لیکن کنفیوز ہے کہ وہ کون سا رستہ سلیکٹ کرے. تو اس کیس میں آپ اس کو جو اس کی مدد کریں گے وہ گائیڈنس کہلائے گی. مطلب آپ اس کو سولوشن پرووائڈ کریں گے کہ آپ یہ رستہ چوز کر لیں، اور وہ اس رستے پہ چل پڑے گا کہ آپ کو آپ کے آئیڈیا کو سپیریئر مانتے ہوئے. خود وہ کچھ بھی نہیں سوچے گا کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے. آپ کی بات کو وہ فالو کر کے اس کو سلیکٹ کر لے گا. جبکہ کونسلنگ کیا ہے؟ کونسلنگ از دا برانچ آف سائیکالوجی ڈیلنگ ود دا ریسرچ ورک ٹو پرووائڈ دا سپرویژن، ٹریننگ اینڈ ڈائریکشن. یہ بھی سائیکالوجی کی برانچ ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ڈیلنگ ود دا ریسرچ ورک ٹو پرووائڈ دا سپرویژن، ٹریننگ اینڈ ڈائریکشن. اس میں آپ پہلے کیا کرتے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ میں یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے ایشوز کو دیکھتے ہیں، اور اس پہ ورک کر کے یہ پہلے آپ اس ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو مسئلہ کہاں پہ ہے، اس کا ایشو کیا ہے. وہ خود نہیں بتائے گا کہ اپنا مسئلہ کیا ہے اس کا. آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، اس کو انٹرویو کریں گے، اس سے کوشچن کریں گے، اور خود معاملے کی نوعیت کو سمجھیں گے. اس کے بعد آپ اس کو سپرویژن کریں گے، اس کے کچھ ڈائریکشن دیں گے، اس کو گائیڈ کریں گے کسی اچھے راستے پہ لے جانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہے آپ کے پاس آتا ہے جو کہ بہت مینٹلی ڈسٹرب ہے، اور بالکل زندگی سے مایوس ہو چکا ہے. تو آپ پہلے تو ریسرچ کریں گے کہ اس کے ایشوز کیا ہیں. اس کے جب سارے ایشوز جان لیں گے تو پھر آپ اس کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ایسا کریں اور ایسا کریں تو آپ ان مسائل میں سے نکل سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کی سپرویژن بھی کریں گے اور اس کی ٹریننگ بھی کریں گے. اس کو آپ مطلب ٹریننگ مینٹری طور پہ اس کو آپ گائیڈ کریں گے کہ یہ کام کر کے آپ اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں. اور سپرویژن کریں گے کہ وہ واقعی ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ڈائریکشن آپ نے پرووائڈ کیے اس پہ وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے کاؤنسلنگ. ان ڈیٹیل آگے بات کرتے ہیں، مزید آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کاؤنسلنگ کیا ہے. کاؤنسلنگ encompasses several other fields of psychology while guidance tends to be more specific. کاؤنسلنگ میں ہم سائیکالوجی کے ڈفرینٹ فیلڈز کو کور کرتے ہیں. مطلب اس میں کاؤنسلنگ جو ہے یہ سائیکالوجی کے ڈفرینٹ فیلڈز پر ورک کرتی ہے. جیسے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس کوئی پیشنٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ ہر اینگل سے اپنے سے جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں مطلب وہ اس کے ایشوز کو سمجھے گا، دیکھے گا، پھر اس کے مطابق اس کو سلوشنز پرووائڈ کرے گا. سلوشنز پرووائڈ بلکہ نہیں کرے گا کہ بلکہ اس کو اس لیول پہ لے کے آئے گا کہ وہ اپنے ایشوز خود سولو کر لے. گائیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سلوشنز ہینڈ میڈ دے دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کلائنٹ ایک سلوشن چوز کر لیتا ہے.
اس کو آگے اپنا فائدہ نقصان کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. جو اس کو سلوشن پرووائڈ کر دیا گیا، گائیڈ کر دیا گیا کہ یہ کر لو تو یہ بہتر ہوگا، وہ اس پہ چل پڑتا ہے. لیکن کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس لیول تک ٹرین کر دیتے ہیں، اس لیول تک اس کا مائنڈ واش کر دیتے ہیں کہ وہ خود پرابلم کو پہلے سمجھتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، پھر اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے خود سے سلوشن سوچتا ہے اور اس کو سولو کرتا ہے. یہ ہے کاؤنسلنگ. اور کاؤنسلنگ کا گائیڈنس کے بارے میں کیا کر رہا ہے، گائیڈنس ٹینس ٹو بی مور اسپیسیفک. یہ مخصوص ہے، یہ زیادہ واسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب سائیکالوجی کے سبجیکٹس میں سے اگر سائیکالوجی کی فیلڈز کو دیکھا جائے تو ویسے یہ اپوزٹ ہے. جو کاؤنسلنگ ہے وہ زیادہ نیرو ہے، اور یہ جو گائیڈنس ہے یہ کمپریہنسو ہے. یہ بھی کیسے ہے، یہ بھی اگر ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بوتھ انوالو ہیلپنگ این انڈیویجول. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو اب کلائنٹ آیا ہے اس کی مدد کرنی ہے. ان میکنگ چوائسیز، وہ جو اپنا راستہ چوز کرنا چاہتا ہے اور کنفیوز ہے، چوائس آپ اس میں مدد کریں گے اور وہ ایزیلی اپنا راستہ سلیکٹ کر لے گا. اباؤٹ دا ڈفرینٹ تھنگس، وہی بات ہوگی، مختلف چیزوں کے بارے میں وہ کنفیوز ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چوز کیا جائے. ڈیٹ مائٹ کنفرنٹ اینڈ کنفیوز ہم، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کنفیوز ہے. یہ بات ہو چکی ہے. آگے کیا ہے جی، ہاؤ ٹو ڈسکرائب گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. جی اس کا آنسر کیا ہے، دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ. یہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے، ایک چیز نہیں ہے. دو اینڈ ٹو ہیلپ ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو، ہیئر آر سم آف دا تھنگز دیٹ آر یوز ٹو ڈسکرائب گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. ہاں جی، بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کیسے ڈفرینٹ ہیں، آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. کچھ چیزیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے جس کی وجہ سے یہ میننگ کے لحاظ سے ان میں کیا ڈفرینس ہے یہ دیکھیں گے. نیچر کے حساب سے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ میں، ہم یہ آگے دیکھیں گے. اپروچ کا کیا ڈفرینس ہے دونوں میں، آگے یہ بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد واٹ اٹ ڈز، گائیڈنس کیا کرتی ہے، کاؤنسلنگ کیا کرتی ہے، کیا ڈفرینس ہے دونوں میں، یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے. ڈیلز ود، گائیڈنس کس کو ڈیل کرتی ہے اور کاؤنسلنگ میں آپ کس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کلائنٹس تو دونوں آتے ہیں، اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو گائیڈ کرنا ہے صرف اور کس کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. اس کے بعد پرووائڈیڈ بائی، کہ یہ گائیڈنس کون پرووائڈ کرتا ہے اور کاؤنسلنگ کون پرووائڈ کرتا ہے. کس کے لیے ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے، کس کے لیے عام بندہ بھی کام چلا سکتا ہے. پرائیویسی، کس فیلڈ میں، گائیڈنس میں ہمیں پرائیویسی رکھنی پڑتی ہے یا کاؤنسلنگ میں، یہ بھی آگے ہم ڈفرینس پڑھیں گے. موڈ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا. ڈیسیجن میکنگ، ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ کون کرتا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے. گائیڈنس میں کون ڈیسائیڈ فیصلہ کرتا ہے اور کاؤنسلنگ میں کون فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ دو بندے ہوتے ہیں نا، ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک کاؤنسلنگ کرنے والا ہوتا ہے. تو ان دو میں سے ڈیسیجن کس کا ہوگا، یہ ہم ڈفرینس پڑھیں گے. دونوں میں ڈفرینس ہے. جی پہلی چیز، دونوں میں میننگ کا کیا ڈفرینس ہے، مطلب ڈیفینیشن کیا ہے. گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. گائیڈنس ریفرز ٹو این ایڈوائس اور ریلیونٹ پیس آف انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی اے سپیریئر ٹو ریزالو اے پرابلم اور اوور کم فرام ڈیفیکلٹی. جی گائیڈنس ایک ایڈوائس ہے یا ایک انفارمیشن ہے جو ایک سپیریئر مین جو آپ سے زیادہ اس چیز میں تجربہ رکھتا ہے، وہ آپ کو ایک ایڈوائس دے گا، جو نصیحت کرے گا یا ایک انفارمیشن دے گا ٹو ریزالو اے پرابلم اور اوور کم فرام ڈیفیکلٹی. آپ کے پرابلم کو حل کرنے میں یا آپ کی مشکل کو ختم کرنے میں، کم کرنے میں، منیمائز کرنے میں وہ آپ کو کوئی نصیحت دے گا یا انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. یہ گائیڈنس کہلاتی ہے. جبکہ کاؤنسلنگ کیا ہے، کاؤنسلنگ ریفرز ٹو اے پروفیشنل ایڈوائس. اس میں آپ ایک پروفیشنل ایڈوائس دیتے ہیں، اور پروفیشنل ایڈوائس وہی دے دیتا ہے جو پروفیشنل بندہ ہوگا. مطلب اگر آپ نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایڈوائس لینی ہے تو آپ کسی ایجوکیشن کے بندے سے ایڈوائس لیں. اگر آپ نے کسی اور فیلڈ مطلب کاروبار کے بارے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایڈوائس لیں نہیں ہے تو آپ اس کاروبار میں جو بندہ پہلے پروفیشنل ہے جو کام کر رہا ہے اس سے ایڈوائس لیں تو وہ زیادہ بہتر ایڈوائس دے گا، نہ کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں جس نے وہ کاروبار یا جو وہ والا سلسلہ وہ والا کام کیا ہی نہ ہو اور آپ اس سے ایڈوائس لے رہے ہو تو وہ ایک عام آدمی کی طرح ہی آپ کو ایڈوائس دے گا. وہ بھی اتنا ہی اس سلسلے میں جانتا ہوگا اس کام کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ایڈوائس زیادہ پروفیشنل نہیں ہوگی. جی، کاؤنسلنگ ریفر ٹو پروفیشنل ایڈوائس گیون بائی اے کاؤنسلر. کاؤنسلر اس میں عام ایڈوائس نہیں دیتا بلکہ پروفیشنل ایڈوائس دیتا ہے ٹو این انڈیویجول ٹو ہیلپ ہم ان اوور کمنگ فرام پرسنل اور سائیکالوجیکل پرابلم. جی، اس میں کاؤنسلنگ میں آپ کسی بھی انڈیویجول کی، کسی بھی کلائنٹ کی اپنے جو ذاتی ایشوز ہیں اور ذاتی مسائل ہیں، جو اپنے اس کے سائیکالوجیکل ایشوز ہیں، مطلب اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے انسان پریشان ہے، تو نہ ہوتا ہے کہ وہی مسائل آپ کے سائیکالوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں. نفسیاتی آپ مطلب کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے اور نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، تو وہ ایک آپ کا سائیکالوجیکل ایشو بن چکا ہے، پرسنل ایشو بن چکا ہے. تو کاؤنسلنگ جو ہے انسان کی اندر سے ٹریننگ کرتی ہے، انسان خود اندر سے ٹرین ہوتا ہے، پہلے اب سائیکالوجیکلی فٹ ہوتا ہے، پھر آگے وہ ڈیسیژن لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میننگ کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس نیچر. جی، گائیڈنس جو ہے یہ پریونٹیو اور ڈیولپمنٹل ہے. نیچر میں کیا ہے؟ پریونٹیو اور ڈیولپمنٹل. جبکہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ریمیڈیل بھی ہے، کیوریٹیو بھی ہے، اور ایز ویل ایز پریونٹیو اور ڈیولپمنٹل بھی ہے. مطلب پریونٹیو اور ڈیولپمنٹل جو ہے وہ گائیڈنس کی بھی خوبی ہے اور کاؤنسلنگ کی بھی. ڈفرینس کہاں پہ آ گیا کہ یہ ریمیڈیل بھی ہے اور کیوریٹیو بھی. وہاں پہ کیا ہے پریونٹیو اور ڈیولپمنٹل، اس میں صرف اور صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے، بس سلوشنز پرووائڈ کر دیے گئے، اور آپ نے ان سلوشن میں سے ایک سلوشن سلیکٹ کر لینا ہے، اور وہ بھی اس پہ بھی گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سلوشن آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. جبکہ کاؤنسلنگ کیا ہے؟ ریمیڈیل اینڈ کیوریٹیو. اس میں پہلے آپ کے ایشو کو سمجھا جائے گا، اور اس مطلب آپ نفسیاتی کوئی ایشو ہے تو آپ کا اس کا علاج کیا جائے گا. آپ اس نفسیاتی ایشو، اس نفسیاتی پرابلم سے باہر آئیں گے، پھر آپ خود سوچیں گے کہ مجھے اپنے مسائل کا کیا حل کرنا ہے، تو آپ اپنے طرف سے اپنے آپ سے سلوشنز بنائیں گے اور ایک بہتر سلوشن چوز کریں گے، نہ کہ کسی کے کہنے پر اپنا ایک سلوشن بنا لیں گے. اپروچ کیا ہے جی؟ تھرڈ چیز اپروچ میں بھی ڈفرینس ہے. جی، گائیڈنس جو ہے وہ کمپریہنسو اور ایکسٹروویرنٹ ہے. ایکسٹروویرنٹ کہہ رہا ہوں، سوری، ایکسٹروورٹڈ. کمپریہنسو مین پیچیدہ، اور ایکسٹروورٹڈ مین کہ آپ کوئی کام دوسرے بندے کو دیکھ کے کرتے ہیں. مثلا ایف ایس سی بچے نے کی ہے، ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میرے فلاں دوست نے آگے بی ایس سی شروع کر دیا، وہ بھی اس کو دیکھ کے بی ایس سی شروع کر دیتا ہے. یا کسی بندے کے پاس جاتا ہے گائیڈنس لینے، وہ بندہ نے خود بی ایس سی کی ہوئی ہے، اس نے بی ایس سی پہ اس کو کہنا ہے کہ وہ بہتر رہے گی، یا کسی اور ایک دو فیلڈ کے بارے میں بتا دے گا، مطلب سمپل سے سلوشن بتائے گا. ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان ڈیپتھ جا کے اس بندے کی اسٹڈی کرے گا کہ یہ بندہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. انٹروورٹڈ، ٹھیک ہے، اندر سے اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد، اس کی گہرائی تک جانے کے بعد، اس کے بعد اس کو بتائے گا کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے، آپ یہ کر سکتے ہو، اس چیز کا اتنا فائدہ ہے، یہ بہتر رہے گا تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر ہی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ پہ بھی کہ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ اپنا پھر فیصلہ خود کرتا ہے اور اپنا آگے سلوشن دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یا وہ خود سوچتا ہے تو وہ کسی کو کاپی نہیں کرتا، تو وہ انٹروورٹڈ ہو گیا. ایکسٹروورٹڈ میں وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو کاپی کرتا ہے. واٹ اٹ ڈز، گائیڈنس کیا کرتی ہے اور کاؤنسلنگ کیا کرتی ہے؟ گائیڈنس کا کام یہ ہے اٹ اسسٹ دا پرسن ان چوزنگ دا بیسٹ الٹرنیٹیو. جی، یہ بندے کی مدد کرتی ہے کہ کون سا الٹرنیٹیو یا کون سا سلوشن بیسٹ رہے گا. آپ کے پاس 5-10 سلوشن ہیں، اور اس میں سے کون سا سلوشن زیادہ بہتر ہے صرف اتنا بتا دے گی یہ گائیڈنس جو ہے. جبکہ کاؤنسلنگ کیا ہے؟ اٹ ٹینس ٹو چینج دا پرسپیکٹو ٹو ہیلپ ہم گیٹ دا سلوشن بائی ہم سیلف اور ہر سیلف.
کاؤنسلنگ یہ ہے کہ یہ آپ کا بالکل مینٹلی طور پہ آپ کا دماغ چینج کر دے گی، آپ کے سوچنے کی جو قوت ہے اس کو دوسرے اینگل پہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی، جس پہ پہلے آپ سوچ رہے ہیں اس سے چینج کر کے دوسرے اینگل پہ لے آئے گی، اور پھر آپ خود اپنے طور پہ سلوشن بنا لیں گے کہ یہ سلوشن میرے لیے ان حالات میں بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ یہ ہے کاؤنسلنگ۔ مین آپ اس کی ایک ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ گائیڈنس جو ہے وہ ریڈی میڈ سلوشن دیتی ہے، اور کاؤنسلنگ میں آپ کے پاس کیا ہے کہ کاؤنسلنگ آپ کو جو کاؤنسلر ہوتا ہے، ایک گائیڈر ہوتا ہے گائیڈنس جو کرتا ہے، اور جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ گائیڈر جو ہے وہ آپ کو سلوشنز پرووائڈ کر دے گا اور آپ نے اس میں سے ایک چوز کرنا ہے۔ کاؤنسلر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کاؤنسلر میک یو ٹو گیٹ دا سلوشنز، خود سلوشن بنانے میں مدد کرے گا، سلوشن پرووائڈ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے گا کہ آپ خود سلوشن ڈھونڈیں گے۔ مین اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ گائیڈنس میں یہ ہے کہ ڈنر از ریڈی، اور کاؤنسلنگ میں یہ ہے کہ پریپیئرڈ ڈنر بائی یور سیلف، آپ نے خود ڈنر پریپیئر کرنا ہے اور پھر کھانا ہے، اور گائیڈنس میں یہ ہے کہ ڈنر ریڈی ہے اور آپ نے اس کو کھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیلز ود۔ نیکسٹ تھنگ از ڈیلز ود، کہ گائیڈنس کس کو ڈیل کرتی ہے اور کاؤنسلنگ کس کو ڈیل کرتی ہے۔ گائیڈنس جو ہے جی یہ ایجوکیشن اینڈ کیریئر ریلیٹڈ ایشوز جو ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ کہ مجھے کون سا کیریئر چوز کرنا چاہیے، کون سا میرے لیے کیریئر بیسٹ رہے گا، اس سے ریلیٹڈ یہ ایشوز کو ڈیل کرتی ہے، زیادہ ورک اس پہ ہوتا ہے۔ جبکہ کاؤنسلنگ میں پرسنل اینڈ سوشو سائیکولوجیکل ایشوز، جو انسان کے اپنے ذاتی ایشوز ہوتے ہیں یا جو معاشرے میں اسے رہتے ہوئے جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے، ان ایشوز کی پہلے نشاندہی کرتی ہے، پھر ان ایشوز کے بارے میں اس بندے کو ان ایشوز کا مقابلہ کرنے میں اس کو ٹرین کرتی ہے، اور اس کو اس لیول پہ لے آتی ہے کہ وہ ان ایشوز سے لڑنے کے لیے خود سلیوشنز بنا سکے۔ ٹھیک ہے جی، مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گائیڈنس ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ انٹلیکچل لیول پہ ہوتا ہے، اور کاؤنسلنگ میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایموشنل لیول پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گائیڈنس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ انٹلیکچل لیول پہ، مطلب آپ نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگانا ہے، سوچنا ہے کہ کون سا سلوشن بیسٹ ہے، کون سا کیریئر بیسٹ ہے۔ اور کاؤنسلنگ میں آپ نے ایموشنل لیول پہ آ کر سوچنا ہے، جذباتی طور پہ، مطلب ہے ایموشنز میں آ کر کہ کیسے میں اپنے سائیکالوجیکل اور پرسنل ایشوز کو ختم کروں، کیسے ڈیل کروں۔ نیکسٹ تھنگ از گائیڈنس پرووائڈیڈ بائی اینڈ کاؤنسلنگ پرووائڈیڈ بائی۔ گائیڈنس کون دیتا ہے اور کاؤنسلنگ کون دیتا ہے؟ اینی پرسن سپیریئر آر ایکسپرٹ، کوئی بھی بندہ جو آپ سے سپیریئر ہے، مطلب جو آپ سے سینئر ہے، آپ بی ایس سی میں تو ماسٹر میں جو ہے آپ اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ کیا میں ماسٹر میں آ جاؤں، یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے سپیریئر ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایکسپرٹ آپ اپنے ٹیچرز وغیرہ سے جو اس ایجوکیشن فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، یہ تو ہوگا گائیڈنس۔ کاؤنسلنگ کیا ہے؟ پرسن ہو پوزیس ہائی لیول آف اسکل اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اس کے لیے ایک باقاعدہ پروفیشنل بندہ جس کے پاس بہت زیادہ اسکلز ہیں، جس نے کاؤنسلنگ کے بارے میں کافی زیادہ ٹریننگز لی ہوئی ہیں، وہ آپ کی صحیح کاؤنسلنگ کر سکتا ہے۔ جیسے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ سائیکیٹرسٹ جو ہے یہ ڈاکٹرز سمجھیں، میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس یہ ایک پروفیشن ہے، اور یہ ایشو کو پہلے سے خود سمجھتے ہیں کہ ایشو کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے، پھر اس مسئلے کے بارے میں اس بندے کو اس لیول پہ، جس بندے کو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتہ ہوتا، وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایشو کیا ہے، اس کو یہ ریکگنائز کروایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ ایشو ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے، ریکگنائز کروا کر اس کے ان سلوشنز کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے، پھر وہ خود سلوشنز بھی
سوچ کے اس کے آگے حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو ڈائریکشن تو دیں گے لیکن اس پہ امپوز نہیں کریں گے کہ یہی سلوشن اور تم نے یہی کرنا ہے، بلکہ آپ اس کیفیت سے باہر لے آئیں گے. جب وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جائے گا تو وہ سلوشن خود ہی ڈھونڈ لے گا. تو اس کے لیے ایک اسکل فل اور پروفیشنل ٹرینڈ بندہ چاہیے، کوئی عام آدمی اس میں نہیں کامیاب. پرائیویسی کیا ہے جی؟ گائیڈنس جو ہے یہ اوپن اور لیس پرائیویٹ ہوتی ہے. مطلب آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں تو میں پورے گروپ میں کسی کلاس میں بچہ آگے پوچھ لیتا ہے سر مجھے اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، آپ اس کو پوری کلاس میں ہی اس کے سامنے گروپ کی شکل میں بھی اکیلے بھی اس کو گائیڈ کر دیں گے. جبکہ کاؤنسلنگ جو ہے یہ کانفیڈینشیل ہے، مطلب اس میں پرائیویسی رکھی جاتی ہے، سیکریسی رکھی جاتی ہے. آپ بعض بندہ ایک آتا ہے اس کو ایک پرسنل ایشو ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسی بندے کو میرا یہ ایشو پتہ چلے، تو وہ آپ سے آگے بات کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کو اس کی وہ سیکریسی رکھنی پڑے گی کیونکہ وہ آپ کے پاس آیا ہے، اعتماد کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی سیکریسی رکھتے ہوئے اس کو آگے اس کی کاؤنسلنگ کریں گے. نیکسٹ تھنگ از موڈ. طریقہ کار کیا ہے؟ گائیڈنس جو ہے 1 to 1 یا 1 to many، وہی بات جو پیچھے ہو چکی ہے کہ آپ اس میں 1 by 1 جس بندے کو گائیڈنس چاہیے اور جو گائیڈ کر رہا ہے وہ دونوں بھی مل کر یہ میتھڈ مطلب اس میں ہو سکتا ہے کہ دونوں آپس میں مل کر گائیڈر جو ہے وہ کلائنٹ کو گائیڈ کرے، یا ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی آپ اکٹھا گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ان سب کا ایک ایشو ہے، مطلب کلاس کے 5-10 لڑکے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان کا اکٹھا ایک مشترکہ ایشو ہے، اکٹھا ان کو گروپ کی شکل میں گائیڈ کر دیں گے. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ یہ 1 by 1 ہے. گروپ کے 5 لڑکے ہیں، پانچوں کا ایشو ایک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں 1 by 1 ہر بندے کی علیحدہ انٹرویو لیں گے، اس کا ایشو سمجھیں گے اور اس کی کاؤنسلنگ کریں گے. ڈیسیجن میکنگ جی، ڈیسیجن کس کا چلتا ہے؟ گائیڈنس میں ڈیسیجن چلتا ہے گائیڈر کا، جو گائیڈ کر رہا ہے اس نے آپ کو بتا دینا کہ یہ سولوشن آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، بھائی اس کام پہ چل لے جاؤ، یہ ڈگری آپ کر لو، یہ آپ کے لیے بالکل فٹ ہے، آپ نے وہ شروع کر دینی ہے. کاؤنسلنگ میں وہ اپنے کلائنٹ کی اس لیول تک ٹریننگ کر دیتا ہے کہ وہ خود سوچ سکتا ہے، وہ خود اس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈیسیجن جو ہے بائی کلائنٹ ہے، یہاں پہ ڈیسیجن بائی گائیڈ ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ان کا ایک ڈفرینس. آگے ہم اس ساری اسٹڈی کی ایک کنکلوژن پڑھتے ہیں جس سے آپ کو جو کچھ ابہام رہ گیا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کیا ہے جی کنکلوژن؟ After viewing the above given points, it is clear that guidance and counseling are two different terms. پچھلے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس جو ہے وہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. The guidance aim at giving solution while counseling aim at finding problems, working over it and then resolving it. وہی بات آ گئی کہ گائیڈنس کا صرف اور صرف ٹارگٹ کیا ہے کہ سولوشن پرووائڈ کرنا. آگے جو بھی آپ سولوشن بیسٹ سمجھتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیں. بعد کا آپ کو پوز بھی کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ سولوشن یہ بہتر رہے گا اور یہی کرو. وائل کاؤنسلنگ ایم ایٹ فائنڈنگ پرابلم، کاؤنسلنگ میں پہلے پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ایشو کیا ہے. آپ کلائنٹ بے شک جو کچھ کہتا رہے کہ میرا یہ ایشو ہی ہے، لیکن کاؤنسلر یہ کرے گا کہ اس پہ ورک کرے گا اور اصل ایشو تک پہنچے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ ورکنگ اوور اٹ، وہی بات ہوگی، کام کرے گا اس پہ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس پرابلم کو منیمائز کیسے کرنا ہے، کیسے اس بندے کو اس سے نکالنا ہے. جیسے یا کوئی بندہ ہے وہ نشے پہ لگ گیا مثلا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ اس نشے کی عادت کو چھوڑنے کے لیے سائیکالوجیکلی بھی ٹریٹ کرتے ہیں. میڈیکلی کے ساتھ میڈیکلی بھی ٹریٹ کرتے ہیں، سائیکالوجیکلی بھی. اینڈ دین ریزالو اٹ، اور آگے یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلے پرابلم کو ڈھونڈیں گے، پھر اس پرابلم پہ ورک کریں گے اور پھر اس کو حل کریں گے. نیکسٹ تھنگ از ہاؤ ایور both the process attempt to solve the problem of the client. دونوں میتھڈز میں آپ کلائنٹ کا پرابلم ہی سالو کرتے ہیں. whereby the participation of both client and the expert should be there. کلائنٹ اور ایکسپرٹ دونوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو ایکسپرٹ جو گائیڈ کر رہا ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اور کلائنٹ بھی دلچسپی لے گا، تب کوئی بھی ایشو ریزالو ہو سکتا ہے.
Next thing is guidance is a comprehensive process that has an external approach. یہ گائیڈنس جو ہے یہ ایک پیچیدہ سا پروسیس ہے اور اس کی جو اپروچ ہے پیچھے بات ہو چکی ہے کہ وہ ایک ایکسٹرنل اپروچ ہے. جبکہ کاؤنسلنگ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ فوکس آن دا ان ڈیپتھ اینڈ انورڈ انالیسس آف دا پرابلم. کاؤنسلنگ میں آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں اس بندے کی کہ ایشو تک پہنچنے کے لیے ان ڈیپتھ اسٹڈی کر کے آپ اس پرابلم کا اس ایشو کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایشو کیا ہے. آگے یہی بات ہو رہی ہے انٹل کلائنٹ انڈرسٹینڈ اینڈ اوور کم اٹ. آپ اس پرابلم تک پہنچ کر اس کو اس بات پر ایگری کریں گے کہ یہ ایشو ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. جب کلائنٹ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرا مسئلہ یہ ہے تو پھر وہ خود ہی اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کوشش کرے گا. اگر اسے یہی نہیں پتا کہ میرا ایشو کیا ہے تو وہ اس کو کیسے سولو ختم کرے گا یا اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ گائیڈنس از ٹیکن آن ایجوکیشن اینڈ کیریئر ریلیٹڈ ایشوز. بات ہو چکی ہے پیچھے کہ گائیڈنس جو ہے یہ زیادہ تر ایجوکیشن اور کیریئر ریلیٹڈ ایشوز پر چاہیے ہوتی ہے. ویئر ایز کاؤنسلنگ از ٹیکن وین دا پرابلم از ریلیٹڈ ٹو پرسنل اینڈ سوشو سائیکولوجیکل ایشوز. جبکہ کاؤنسلنگ ہر اس پرابلم میں ہر اس ایشو میں چاہیے جو آپ کا پرسنل ایشو ہے یا جو آپ کا سوشو سائیکولوجیکل ایشو ہے، مطلب معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے کچھ مسائل ہیں، سائیکالوجیکل ایشوز ہیں، تو ان میں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی نہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا مین ڈفرینس. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جب یہ سمجھ آ گیا تو اب آپ آگے مزید گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کو میتھڈ بھی ہم پڑھیں گے کہ دونوں کو کیا میتھڈز ہیں، آگے ان کی ٹائپس بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں. جی یہ تھی آج کی ہماری ایک ویڈیو اباؤٹ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.